حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اس طرح گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن فرشتوں نے کہا ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت سے 2 فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان 2 فرشتوں میں انسانی شہوت اور فطرت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں 2 خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر کیے گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا، اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش ظاہر کی تو عورت نے ان سے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی، پہلے تم بت کی پوجا کرو، شراب نوشی پیو یا میرے خاوند کو قتل کر ڈالو۔ ہاروت ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں 2 اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا علم بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل دے دی گئی۔ کیونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے اور انہیں بطور سزا بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا جہاں وہ قیامت تک یوں ہی قید رہیں گے۔ اور یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام فخر الدین اور نصیر الدین جیسے مفسرین فسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کرتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو سند مانتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت اور بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی گئی جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا، شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا جہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر اور سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کر اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ لوگ اس فتنہ انگیز علم سے بچ سکیں۔ جب حضرت سلیمان کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو پانا حضرت سلیمان کے غیر معمولی معمولات دراصل جادو سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس عمل کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ قوم اس عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے حضرت سلیمان پر لگائے گئے الزامات کی نفی کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، لہٰذا شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔
لہٰذا جب یہ سحر کا علم لوگوں میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں مامور کیا۔ وہ لوگوں کو جادو کے عوامل سے بچنے کا طریقہ سکھاتے تاکہ لوگ جادوگروں کے نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ حالانکہ 2 فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ بہرحال اس واقعے سے یہ علم ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے جس سے بچنا چاہیے۔